جو اسمبلی کا قانون ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ بھی مذہب کی باتیں نہ کیا کریں. آپ بھی مذہب کی باتیں نہ کیا کریں. آپ بھی مذہب کی باتیں نہ کیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. میرے یوٹیوب چینل وائس آف ران عامری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو. اینڈ تک دیکھیں. سندھ اسمبلی کا اجلاس تھا جس میں مفتی صاحب ہیں ٹی ایل پی سے، تو اس نے کہا کہ نماز کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو آپ آئین کا حصہ بنا دیں. لیکن اس کے بعد جو اسپیکر ہے سندھ اسمبلی کا، اس نے کہا کہ یہاں پہ مذہب کی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک اور بات کہی کہ یہ جو ہندو غیر مسلم وہاں پہ ایم پی بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ ہماری بات نہیں سن رہا، یہ ہماری بات نہیں سمجھے گا، کیونکہ یہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں. اس بات پہ سرجیل میمن اٹھے ہیں جس نے پورے حیدرآباد کو کھایا ہے چوروں کی طرح. وہ اٹھ کر مفتی کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ میرا تعلق مفتی کی جماعت سے نہیں ہے، لیکن بات جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں. کہ مفتی صاحب نے کہا کہ مفتی نے کوئی بری بات تو نہیں کہی، وہ تو نماز نہیں پڑھتے نا، وہ تو ہماری بات نہیں سمجھیں گے نا، ہمارا دکھ نہیں سمجھیں گے، ہمارا درد تو نہیں سمجھیں گے نا. تو سرجیل میم نے کہا وہ رفض واپسی ہے. اسی جو اسپیکر اس نے کہا کہ یہاں پہ مذہب کی بات نہیں ہوگی، یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا اور یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بات ہوگی. لیکن اب وہ وقت چلا گیا کہ اب تم اپنی مرضی کرو گے. تم اسی سندھ اسمبلی میں ایک بل پاس کرتے ہو کہ 18 سال سے کم کوئی بھی مسلمان شادی نہیں کر سکتا. تم اسی سندھ اسمبلی میں تم قادیانیوں کو پروموٹ کرتے ہو. تم اسی سندھ اسمبلی میں اپنا تھرپار میں قادیانیوں کی عبادت گاہ کے بل پاس کرواتے ہو، ان کو عبادت گاہیں بنوا کے دیتے ہو. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ شہر کا بچہ راشد محمود سمرو صاحب بھی میدان میں نکل چکے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو، جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کو ہاتھ مضبوط کرو اور ان سندھ اسمبلی میں ان چوروں، ان لٹیروں، ان یہودی، ان قادیانیوں کے پیروکاروں کو انشاءاللہ ان اسمبلی سے نکالیں گے. سندھ اسمبلی سے. سندھ باب الاسلام تھی، سندھ صوفیوں کی دھرتی تھی، لیکن ان جیسے لٹیرے سرجیل میمن اور اسپیکر جیسے دین کے دشمن اور یہ دین کی بات یہ کریں گے کہ سب نماز پڑھتے ہیں، یہاں پہ نماز کا وقفہ نہیں ہوگا. تو یہ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں اینڈ تک. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور 2023 میں یاد رکھنا ان چوروں لٹیروں کو ووٹ نہیں دینا. سندھ کے دشمن کو اور اسلام کے دشمن کو کبھی ووٹ نہ دینا تو سندھ کے وارث جو علماء کرام ہیں ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنانا ہے ہم نے. اس سے پہلے میں ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں بالخصوص آپ سے اور پورے ایوان سے، وہ یہ کہ ہمارے ہاؤس سے میں نے سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ایک ترمیم پیش کی تھی کہ نماز کے وقت میں جیسے نماز کا وقت داخل ہو تو 15 منٹ کا وقفہ لیا جائے. ہو رہا ہے بغیر مگر اس میں میں بات کر تھوڑے سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ترمیم پیش کی میں نے، اور یہ پورے ہاؤس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم کر رہے ہیں. نہیں، وہ ترمیم پیش کی تھی میں نے اور وہ کمیٹی میں بھی گئی اور وہاں سے منظور ہو کر بھی آ گئی ہے. اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن نماز کا وقفہ تو ہو رہا ہے. پاس کر دیں، ایک قانون کا حصہ بنا دیں اس کو. اب دیکھیں اس سے پہلے 2-4 دن پہلے میں نہیں تھا تو نماز کا وقفہ نہیں دیا گیا. تو میں میرے خوف سے یا کسی کے خوف سے یا کسی کی جانب سے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مطلب پچھلے ابھی ایجنڈا جاری رکھا. ابھی ذرا آپ ٹاپک پہ آ جائیں. اس کو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ لیا ہے نا، یہ بہتر ہے. اب کتنے وقت سے میں مکیش سے کتنے مرتبہ کہا یہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، تو اس بات کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا وقفہ آپ لے آئیں، اس کو قانون کا حصہ بنا دیں. دیکھیں قانون کا حصہ بنا دینا. میں نے 12 مکیش کو کہا، وہ بات نہیں سمجھ رہے نا، بات نہیں سمجھ رہے نا. وہ دیکھیں آپ اس سے بات کریں نا کہ نماز کا وقفہ ثواب ہے، ایک ثواب کا کام ہے. آپ جو ایڈجرنمنٹ موشن پہ بات کریں. میں نہیں ہوتا ہوں تو نماز کا وقفہ نہیں. ایڈجرنمنٹ موشن پہ آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ پچھلے اب لڑنے کی بات نہیں ہے، لڑنے کی بات نہیں ہے. آپ وہ پروسیس میں ہوگا، جو کچھ بھی جو کچھ قانون کہتا ہے اس کے حساب سے ہوگا. ابھی آپ اس کو لے لیں.
अभी आप इस टॉपिक को ले लें, आपको एडजर्नमेंट सिर्फ मोशन इस को। बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, इसको कानून का एक हिस्सा बना लिया जाए, क्या होगा? आगे आप जी। किताब के अंदर डाल देंगे, इसको कानून का हिस्सा बनाएंगे। आप हो ना हो, मैं हूं ना हो, ये एक सवाब का काम है और ये चलता रहेगा। ठीक, तो आप बराए मेहरबानी, मेरी गुजारिश ये है कि आप अभी जो है ना, देखिए ये वैसे तरीकेकार गलत है सर, ये- कि हम एडजर्नमेंट मोशन पे हम कोई और टॉपिक, वो भी रिलीजन का टॉपिक मेरी एक है। रिक्वेस्ट होगी इसमें, ये एक मिनट कारी साहब, एक मिनट कारी साहब, एक मिनट, मेरी इसमें रिक्वेस्ट होगी, जो आपने मुकेश चावला साहब के लिए जो भी अल्फाजात किए हैं उसको आप हदफ करवाएं सर इसको, और तो आपके लिए कदर है, आपके लिए एहतराम है, लेकिन आपकी बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि हम मुसलमान हैं, नमाज हम पढ़ते, वो नहीं पढ़ते ना। तो यार आप मेरी इस बात बात सुने, को ये बात नहीं समझते हैं। मेरी ये एक बात कह रहा एक हूं। चीज मेरी बात सुने कारी साहब, मैं कई मरतबा सबको उनसे पता कहना चाहिए। वो अपने अल्फाज वापस ले ले मेरे ख्याल से। चले, मैं आप ये कल एजेंडे में दाखिल करेंगे इसको। मेरी बात, वो स्पीकर साहब का वो स्पीकर साहब कंडीशन थोड़ी रखेंगे मौलवी साहब आप। तो यार यही बात नहीं मार रहे ना, मैं ये गलत तो नहीं कह रहा, मैं यही बात नहीं, यहाँ ये से आप- वक्फा जो होगा, इन चीजों को उस पे यहाँ पे ले आए, हर आदमी नमाज पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर आदमी मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के लिए लेकिन जाए। इसको और असेंबली कर रहे जो टॉपिक है एडजर्नमेंट मोशन का, आप उस पे है ना, आप उसको कौन सी चीजों को कहाँ निकल मैं जाते उस हैं? पे उसी पे हूँ मैं देखिए, आप अगर आप लोग, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए, मजहबी बातों को इस तरह आप लोगों से मेरे ये इल्तिजा है, मजहबी हम सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसका मकसद कानून ये का हिस्सा नहीं नहीं बना है इसको, कि आप गुनाह का मजहबी काम है। बातें बैठ के आप उसको स्पीकर साहब- ऑलरेडी एक चीज हुई है सर आपने आज नमाज का वक्फा ऑलरेडी किया है, मैं नमाज का वक्फा हुआ है, यार नमाज के लिए जब नमाज का वक्फा हुआ है मौलवी साहब, और आप आप हिस्सा बना दे भाई, कानून का हिस्सा बनाने में क्या मसला है? अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली में नमाज का वक्फा हो रहा है, और हुआ है, सबने नमाज पढ़ी है। इसको कानून, आप कवायद ज़वाबित का एक हिस्सा बनाने में क्या हर्ज है? भाई वो चीजें हो गई है ना ऑलरेडी, अब आपके कहने में पूरी असेंबली नहीं चलेगी। नहीं मैं ये तो बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी नमाज का वक्फा होता है, जिसने नमाज पढ़नी है वो पढ़ के आ गया है। मेरे- अब आप जबरदस्ती सबको मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, अगर हम इसको हिस्सा बनाने, क्या हर्ज है हमें, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं यार, क्या मसला है, क्या हो रहा है? क्रॉस टॉक अभी खत्म करें, आप लोग बैठ जाएं। मैं अगर इफ यू डोंट, नहीं आपने बात नहीं करनी है तो आप बैठ जाएं, ये कोई तरीकेकार नहीं है, गलत बात नहीं है। मैं कानून की बात कर रहा हूं, जो असेंबली का कानून है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप भी ये मजहब की बातें ना किया करें, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, टाइम के साथ वो भी हो जाएगा, वैसे ये चीज होती रही है। वो किसी के कहने पे कानून नहीं आता यार है। नहीं करे मेरे कहने पे, आप अपने कहने पे बैठ कर जाएं लें, फिर। आप लोग आप बैठ जाएं, फिर आप बैठ जाएं, लेट समबडी एल्स स्पीक। ये कोई मैं तो अल्लाह ताला को दूंगा जवाब, आप भी अपने अल्लाह ताला को जवाब देना, ठीक है? हाँ आप बैठ जाएं। मसला आपको है, आपको मसला है तो बैठ जाएं। खुर्रम जमान साहब जी, खुर्रम